بجلی کے بلوں میں اضافے، ٹیکس کے خلاف ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کے راستوں کو کنٹینر رکھ کر بند کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ عمران خان نے وکلاء و سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 26 فروری کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے۔ جیل حکام فیصلے پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے 8 واقعات کے مقدمات درج۔ مقدمات میں انسداد دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ موسیٰ خیل، بولان، مستونگ، لسبیلا، قلات سمیت 8 واقعات کے مقدمات درج کیے گئے۔ حکومت 9 ارب ڈالر کا بیرونی قرض رول اوور کرانے میں ناکام۔ IMF نے پروگرام مؤخر کر دیا۔ حکومت نے بیرونی قرض کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق جولائی میں صرف 426 ملین ڈالر کا قرض ہی مل سکتا ہے۔ حالیہ سیلاب اور بارشوں سے تباہی، 27 روز میں 245 افراد جاں بحق۔ مونسون کا طاقتور اسپیل، ملک کے مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ طاقتور مونسون سسٹم کراچی سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ انتخابی بغاوت کیس، ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ کے خلاف نئی فرد جرم عائد۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے کیس نئی گرینڈ جوری کے سامنے پیش کیا گیا۔ استغاثہ نے نظر ثانی شدہ فرد جرم میں 4 پرانے الزامات عائد کیے۔ مغرب آگ سے کھیل رہا ہے، روس کی امریکہ کو تیسری عالمی جنگ کی دھمکی۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مغرب چاہتا ہے کہ یوکرین جنگ مزید پھیلے۔ تیسری عالمی جنگ یورپ تک محدود نہیں ہوگی۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بجلی کے بلوں میں اضافے اور ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف ملک بھر میں تاجروں کی ہڑتال جاری ہے۔ ہڑتال کے باعث کچھ علاقوں میں اسکولز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں احتجاج کے خدشے کے باعث ریڈ زون کے راستوں کو کنٹینر رکھ کر بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے مختلف کاروباری مراکز میں تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ آب پارہ مرکز، G9 کراچی کمپنی سمیت مختلف علاقوں میں دکانیں بند ہیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران سندھ نے آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کاروبار مکمل بند رہے گا۔ ٹیکسوں اور بجلی کے بلوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں پشاور میں بھی تاجروں کی جانب سے مختلف بازار بند رکھے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی اپیل پر کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کاروباری مراکز بند ہیں۔ ملتان، لاہور، کوئٹہ، گجرانوالہ، فیصل آباد، گجرات، سرگودھا، بہاولپور، ساہیوال، ہرنائی، مالاکنڈ ڈویژن، اندرون سندھ اور ملک کے دیگر بڑے اور چھوٹے شہروں میں بھی ہڑتال ہے۔ راولپنڈی میں بجلی کے بھاری بلوں اور ٹیکسوں کے خلاف تاجروں کی ہڑتال ہے۔ بڑے تجارتی مراکز، شاپنگ مالز، مارکیٹس، ہول سیل، آڑھت منڈیاں بھی بند ہیں، تاہم بیکرز، سویٹس، کریانہ، میڈیکل اسٹورز اور پیٹرول پمپ کھلے ہیں۔ بڑے تجارتی مراکز میں کریانے کی تمام بڑی شاپس مکمل بند ہیں۔ شہر میں تعلیمی ادارے اور ڈسٹرکٹ کچہری بھی کھلے ہیں۔ مختلف علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے وکلاء اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملاقاتوں سے متعلق 26 فروری کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے۔ سیاسی رہنماؤں اور وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ فیصلے کے مطابق 6 وکلاء اور 6 سیاسی رہنما ہفتے میں 2 دن ملاقات کر سکتے ہیں، مگر جیل حکام فیصلے پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار اس وقت کسی بھی مقدمے میں سزا نہیں کاٹ رہے۔ بانی پی ٹی آئی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔
استدعا کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر عدالتی نوٹس لیا جائے، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کارروائی کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کی رپورٹ طلب کی جائے۔ درخواست میں سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل فریق ہیں۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے 8 واقعات کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں انسداد دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ذرائع سی ٹی ڈی نے بتایا کہ موسیٰ خیل، بولان، مستونگ، لسبیلا، قلات سمیت 8 واقعات کے مقدمات درج کیے گئے۔ مقدمات میں انسداد دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے 8 واقعات کے مقدمات سی ٹی ڈی تھانوں میں درج کر لیے گئے۔ موسیٰ خیل میں دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے مزدور کی بیوہ نے دہائی دیتے ہوئے کہا، بچے سوال کرتے رہے، بابا ہمارے ساتھ واپس نہیں آئے۔ حال ہی میں دہشت گرد تنظیم بی ایل اے نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد حملے کیے۔ حملہ آوروں نے ضلع موسیٰ خیل میں بسوں، ٹرکوں کو روک کر پنجابی مسافروں کی شناخت کر کے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے پر ایک مزدور کی بیوہ نے دہشت گردوں کی جانب سے اس کے شوہر کو شہید کرنے کی ردات سناتے ہوئے کہا، دہشت گردوں نے گاڑی روک کر سب مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے، پنجابی مزدوروں کو نیچے اتار دیا۔ میں نے گاڑی میں سوار مسافروں کو بولا کہ 5 افراد واپس نہیں آئے۔ شہید کی بیوہ کا کہنا تھا کہ پھر ہمیں دہشت گردوں کی طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم نے مسجد میں رات گزاری اور پھر پاک فوج کے جوان ہمیں مسجد سے نکال کر اپنے ساتھ محفوظ مقام پر لے گئے۔ یاد رہے موسیٰ خیل میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 23 مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا تھا، جبکہ بولان میں ریلوے پل کو دھماکے سے اڑا دیا تھا اور قلات سے 8 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں 39 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں 21 دہشت گرد مارے گئے اور کارروائیوں کے دوران 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ حکومت اپنا 9 ارب ڈالر کا بیرونی قرض رول اوور کرانے میں ناکام رہی اور محض 426 ملین ڈالر کا مزید قرض حاصل کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے اپنا پیکیج مؤخر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے 7 ارب ڈالر کا نیا معاہدہ کرنے کے لیے چینی، سعودی اور اماراتی کیش ڈپازٹس کو رول اوور کرانے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی تجارتی بینکوں سے مزید قرض کے حصول کی 3 شرط بھی عائد کر رکھی ہے۔ حکومت سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر، چین سے 4 ارب ڈالر اور امارات سے 1 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وزارت اقتصادی امور کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حکومت جولائی میں 9 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرانے میں ناکام رہی اور جولائی میں صرف 426 ملین ڈالر کا قرض ہی حاصل کر سکتی ہے۔ حکومت فوری طور پر بیرونی قرض حاصل کرنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان قرضوں کی مد میں گزشتہ ماہ کوئی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے ابتدائی طور پر پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کے قرض پیکیج کی منظوری دینے کے لیے 30 اگست کی تاریخ مقرر کی تھی، لیکن مقررہ وقت پر قرضوں کے رول اوور نہ ہونے پر آئی ایم ایف نے یہ منظوری مؤخر کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ریکوڈک مائننگ پروجیکٹ میں 15% شیئرز کا معاملہ طے پا جاتا ہے تو اس صورت میں سعودی عرب پاکستان کا 5 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی آئل فیسلٹی بھی فراہم کر دے گا۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت کے لیے وقت سکڑتا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں مزید تاخیر سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر منظوری کا یہ عمل اکتوبر تک انجام نہیں پاتا تو اس صورت میں آئی ایم ایف حکومت سے منی بجٹ کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے۔ دریں اثنا آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے نیا شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان کا نام اب بھی بورڈ کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا 6 ستمبر تک کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ شیڈول میں ویتنام، یوگنڈا اور ڈنمارک سمیت 7 ملکوں کا ایجنڈا شامل ہے۔ پاکستان سے متعلق آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ پیش کی شرائط پوری ہونے کے بعد بلائے جانے کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ طاقتور مونسون سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی شکل میں اس وقت کراچی سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔
ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 27 روز میں 245 افراد جاں بحق اور 446 زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 92، KPK میں 74، سندھ میں 47، بلوچستان میں 22، کشمیر میں 6 اور گلگت بلتستان میں 4 افراد جان کی بازی ہارے، جبکہ 1002 مکانات مکمل اور 3475 مکانات جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے 8 اسکولوں اور 35 پلوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ 609 مویشی ہلاک ہوئے۔ تاہم سیلاب اور بارشوں نے ریلوے کو بھی نقصان پہنچایا۔ NDMA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں 121 بچے اور 48 خواتین بھی شامل ہیں۔ سیلاب اور بارشوں سے 446 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں میں 158 مرد، 107 خواتین اور 181 بچے شامل ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سبی سے ہرنائز سیکشن کے ٹریک کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ٹریک پر مرمتی کام جاری ہے جو 10 ستمبر تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح کولپر اور ڈوازن کے درمیان ریلوے پل کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ N50 ڈنسر کے قریب سڑک بارشوں سے متاثر ہوئی ہے۔ دوسری جانب اپنے ویڈیو بیان میں سردار سرفراز نے کہا کہ آج شہر میں تیز گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ڈیپ ڈپریشن میں 28 سے 33 ناٹیکل مائل یعنی 60 تا 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں۔ انہوں نے کہا بارش کا یہ سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کی توقع ہے، جبکہ شہر میں دوران بارش اربن فلڈنگ کا خدشہ برقرار ہے۔ کراچی میں 100 سے 200 ملی میٹر تک بارش بھی ہو سکتی ہے۔ سردار سرفراز نے کہا سسٹم 10 سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور کل تک سسٹم شہر کے جنوب کی جانب زیادہ قریب آ جائے گا، جس کے سبب موسلادھار بارش کا امکان زیادہ ہے۔ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کیس میں ابھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ نئی فرد جرم جاری ہونے پر سابق صدر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ انتخابی بغاوت کیس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نئی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ نئی فرد جرم میں زیادہ تر ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو سرکاری عہدیدار نہیں تھے، بلکہ الیکشن نتائج کی تبدیلی اور کیپٹل ہل پر حملے میں نجی حیثیت سے صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق استغاثہ نے نظر ثانی شدہ فرد جرم میں 4 پرانے الزامات عائد کیے۔ استغاثہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی شکست کی تصدیق روکنے کے لیے کثیر الجہتی سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے کیس نئی گرینڈ جوری کے سامنے پیش کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد فرد جرم کا انحصار وفاقی حکومت سے باہر کے گواہوں کی شہادتوں پر ہے۔ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن سے اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 4 الزامات میں سے ایک ہے۔ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو ایک مقدمے میں مجرم بھی ثابت ہوئے۔ یہ مقدمہ کاروباری فراڈ سے متعلق تھا، تاہم سپریم کورٹ کے 1 جولائی کے ایک فیصلے کے باعث انہیں ایک صدارتی استثناء حاصل ہو گئی تھی اور وہ سزا سے بچ گئے تھے۔ امریکی میڈیا پر تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ نئی فرد جرم پر عدالتی کارروائی نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو وہ یہ مقدمہ ختم کرانے کے لیے اپنا زور لگائیں گے۔ روس نے کہا ہے کہ مغرب یوکرین کو میزائلوں سے لیس ہو کر روس کے اندر حملوں کی اجازت دے کر آگ سے کھیل رہا ہے اور امریکہ کو خبردار کیا تیسری عالمی جنگ یورپ تک محدود نہیں ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ مغرب چاہتا ہے کہ یوکرین جنگ مزید پھیلے اور یوکرین کو غیر ملکی اسلحے کے استعمال کی اجازت دیتے ہوئے مزید خرابی کو دعوت دے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین نے 6 اگست کو روس کے مغربی کرسک ریجن میں حملہ کیا تھا اور جنگ عظیم دوم کے بعد روس پر اس بڑے غیر ملکی بڑے حملے میں یوکرینی فورسز نے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس کی جانب سے اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق سرگئی لاروف نے ماسکو میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اب ایک بار پھر تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور وہ ایسے ہیں جیسے چھوٹے بچے ماچس سے کھیلتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے خطرناک چیز ہے
جو ایک یا دوسرے مغربی ملک میں جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔